الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا تھا کہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے تشبیہ کی کون سی قسم مبالغے میں اعلیٰ ہے اور کون سی قسم ادنا ہے۔ تو بتایا جس تشبیہ میں وجہ تشبیہ اور ادات تشبیہ دونوں حذف ہوں، چاہے حذف مشبہ ہو یا نہ ہو، تو وہ تشبیہ مبالغے میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوگی قوت میں۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک کا ذکر ہو اور ایک کا حذف ہو تو وہ تشبیہ اس کے بعد مبالغے میں درجہ رکھے، اور اگر تشبیہ میں اور اگر تشبیہ میں ادات تشبیہ اور وجہ تشبیہ دونوں کا ذکر ہو، چاہے مع ذکر مشبہ یا بدون ذکر مشبہ، تو اس وقت تشبیہ میں مبالغہ قوت میں نہیں ہوگا۔ دونوں حذف ہوں اعلیٰ درجے کا مبالغہ، ایک حذف ہو ایک حذف نہ ہو اس سے کمتر درجے کا مبالغہ، اور دونوں کا ذکر ہو تو سب سے ادنا درجے کا مبالغہ۔ وہ مبالغہ وہاں ہے ہی نہیں۔ 8 قسمیں تھیں، 2 قسموں میں اعلیٰ درجے کا مبالغہ۔ وہ دونوں قسمیں کون سی؟ جس میں نہ ادات تشبیہ کا ذکر ہو نہ وجہ تشبیہ کا ذکر ہو، چاہے ذکر مشبہ ہو یا نہ ہو۔ تو ایک قسم ذکر مشبہ کے ساتھ ادات تشبیہ اور وجہ تشبیہ کا حذف ہو، جیسے زید اسد، اس میں نہ وجہ تشبیہ ہے نہ ادات تشبیہ ہے، یہ اعلیٰ درجے کا مبالغہ ہے قوت میں۔ دوسری قسم حذف مشبہ کے ساتھ، یعنی ادات تشبیہ کا بھی حذف ہو، وجہ تشبیہ کا بھی حذف ہو اور مشبہ کا بھی حذف ہو، جیسے اسد، جبکہ سوال زید کے بارے میں کیا جائے، خبر زید کے بارے میں دینی ہو تب کہا جائے اسد۔ تو یہ 2 صورتیں رہی جو مبالغے میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ 2 قسمیں ایسی ہوں گی جن کے اندر مبالغہ ہوگا ہی نہیں۔ وہ 2 کون کون سی ہوں گی؟ جس میں وجہ تشبیہ اور ادات تشبیہ دونوں کا ذکر ہو، چاہے مشبہ کا ذکر ہو ایک صورت، چاہے مشبہ کا ذکر نہ ہو دوسری صورت، جیسے زید کالاسد فی الشجاعۃ، ادات تشبیہ کا بھی ذکر ہے، وجہ تشبیہ کا بھی ذکر ہے اور مشبہ بھی مذکور ہے۔ مشبہ مذکور نہ ہو تب جیسے کہا جائے کالاسد فی الشجاعۃ، جبکہ خبر زید کے بارے میں دینی مقصود ہو۔ یہ 2 صورتیں 2 قسمیں ایسی ہیں کہ جن میں مبالغہ نام کی قوت میں چیز نہیں ہے، یعنی قوت میں مبالغہ نام کی چیز نہیں ہے۔ 4 قسمیں ہو گئی۔ اب باقی بچتی ہیں 4، 2 وہ کہ جن میں وجہ تشبیہ کا حذف ہو، ایک ذکر مشبہ کے ساتھ، دوسری حذف مشبہ کے ساتھ، جیسے زید کالاسد یا کالاسد، وجہ تشبیہ کا حذف ہو گیا۔ اور دوسری وہ 2 قسمیں بچیں کہ جن میں وجہ تشبیہ تو مذکور ہو لیکن ادات تشبیہ کا حذف ہو، چاہے ذکر مشبہ کے ساتھ چاہے حذف مشبہ کے ساتھ، جیسے زید اسد فی الشجاعۃ یا اسد فی الشجاعۃ، جبکہ زید کے بارے میں خبر دینی مقصود ہو۔ تو یہ 8 قسمیں ہوئیں۔ 8 میں سے 2 کے اندر اعلیٰ درجے کا مبالغہ، 2 کے اندر مبالغہ نام کی چیز رہی، اور 4 کا معاملہ بین کا ہے۔
وہ بیان ذالک، اب اس کا بیان کہ مبالغہ کیوں آیا اور کیسے آیا؟ کہتے ہیں ان القوت اما بعموم وجہ شبہ ظاہرا، کہ تشبیہ کے مبالغے میں قوت، بیان ذالک ان القوت، بیان اس کا یہ ہے کہ تشبیہ میں قوت اما بعموم وجہ شبہ ظاہرا، یا تو ظاہرا وجہ شبہ کے عموم کے سبب آتی ہے، او بحمل المشبہ به علی المشبہ، یا مشبہ به کو مشبہ پر محمول کرنے سے آتی ہے۔ ظاہرا کا لفظ کیوں بڑھایا؟ کہتے ہیں در حقیقت تشبیہ میں وجہ تشبیہ کوئی خاص صفت ہی ہوتی ہے، لیکن جب وجہ تشبیہ کو حذف کر دیتے ہیں تب اس وقت مخاطب کے نزدیک وجہ تشبیہ متعین نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں امکان وجہ تشبیہ میں متعدد اوصاف کا ہو سکتا ہے، اور جب متعدد اوصاف کا امکان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے قوت تشبیہ میں زیادہ ہوگی۔ وہ بیان ذالک، اور قوت میں مبالغے، تشبیہ میں قوت میں مبالغے کا بیان یہ ہے ان القوت اما بعموم وجہ شبہ، کہ تشبیہ میں قوت وجہ شبہ کو ظاہری اعتبار سے یا تو عام کر کے آتی ہے، او بحمل المشبہ به علی المشبہ، یا مشبہ به کو مشبہ پر محمول کر کے آتی ہے۔ لأنہ اذا حذف الوجہ حاصل بچے، اس لیے کہ جب وجہ تشبیہ کو حذف کر دیں گے تذهب النفس الى كل وجہ، تو ایسی صورت میں نفس مشبہ به کے اندر جو اوصاف ہیں ان میں سے ہر ایک وصف کی طرف جائے گا کہ اس سے سبب ملحق ہے یا اس کے سبب ملحق ہے، ہر ایک کی طرف جائے گا۔ وہ افادہ بحسب ظاہر، اور بحسب ظاہر افادہ اس بات کا کرے گا ان جہت الالحاق کل وصف، کہ الحاق کی جہت یہاں پر مشبہ به کا ہر ایک وصف ہے۔ وذالک یقبل اتحاد، اور یہ چیز اتحاد کو مضبوط کرتی ہے، بخلاف ما اذا ذکر الوجہ، برخلاف اس صورت کے کہ جس میں وجہ تشبیہ کو ذکر کر دیا جائے، فإنه يتعین وجہ الالتحاق، تو یہ التحاق کی وجہ کو متعین کر دیتی ہے، فیبعد الاتحاد، تو اتحاد وہاں پر بعید ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ تشبیہ میں قوت اما بعموم وجہ شبہ، یا تو وجہ شبہ کے عموم سے آتی ہے ظاہر کے اعتبار سے، ایسی ظاہر الحال، واما فی نفس الامر، اور رہا معاملہ نفس امر میں، فالوجہ هو صفۃ خاصہ، تو نفس الامر میں وجہ تشبیہ وہ صفت خاصہ ہوتی ہے، التي قصد اشتراکها فی الطرفین، کہ اشتراکها فی الطرف، قصد اشتراکها فی الطرفین، جس کے طرفین میں شرکت کا قصد کیا گیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ زید کالاسد، لہذا جب تم کہو گے زید کالاسد، افاد بحسب ظاہر ان جہت الالحاق کل وصف، جب آپ وجہ تشبیہ کو حذف کر دو گے اور کہو گے زید کالاسد، تو آپ کا یہ جملہ بحسب ظاہر افادہ اس بات کا کرے گا کہ زید کے اسد کے ساتھ ملحق ہونے کے لیے وجہ التحاق ہر ایک وصف ہے، کالشجاعتی والمہابتی والقوتی وغیرہ، جیسے کہ اس کی شجاعت ہے، اس کی ہیبت ہے، اس کی طاقت اور قوت ہے، وغیرہ ذالک۔ وفی نفس الامر ہوا صفت خاصہ، اگرچہ نفس الامر میں وجہ التحاق کوئی خاص ہے، اس وجہ سے وجہ شبہ کے عموم کی وجہ سے مبالغے میں قوت میں مبالغہ، اور بعمل المشبہ به علی المشبہ، یا مشبہ به کو مشبہ پر محمول کر کے ظاہر کے اعتبار سے قوت پیدا کی جاتی ہے، بأنه ہوا اس طور پر کہ مشبہ به ہی ہے، فمشتمل علی الوجہین جمیعا، لہذا جو صورتیں وجہ اور ادات دونوں کے حذف پر مشتمل ہوں گی، فہو فی غایت القوت، تو وہ اعلیٰ درجے کی قوت رکھیں گی، وما خلا عنہما، اور جو صورتیں ان دونوں یعنی ذکر وجہ اور ذکر ادات دونوں پر مشتمل ہوں گی، حذف سے خالی ہوں گی، ولا قوت لہ، تو ان میں قوت نہیں ہوگی، ومشتمل علی احدہما، اور جو ان میں سے کسی ایک پر مشتمل ہوگا، فقط فہو متوسط، تو پھر وہ قوت اور ذوق میں متوسط ہوگی۔ وذالک یحصل بحسب الاداء،
اور مشبہ بہی کا مشبہ پر حمل ادات تشبیہ کو حذف کرنے سے حاصل ہوتا ہے، لأن ذکر الادات يدل على المباینۃ بین الملحق والملحق بہ، اس لیے کہ ادات کا ذکر کر دینا ملحق اور ملحق بہ کے مابین مباینت پر دلالت کرتا ہے، وحذفها يشعر بحذف الظاہر على الحمل والاتحاد، اور ادات تشبیہ کا حذف کر دینا بحذف الظاہر حمل اور اتحاد پر دلالت کرتا ہے۔ زید الاسد کہا، تو یہاں پر مشبہ بہی کا مشبہ پر حمل ہوگا اور دونوں کے اتحاد پر دلالت ہوگی۔ چلو، الحقیقت والمجاز، هذا هو المقصد الثانی من مقاصد علم بیان کے مقاصد میں سے مقصد ثانی حقیقت اور مجاز ہے۔ مقصد اول تشبیہ ہے اور مقصد ثالث کنایہ ہے۔ علم بیان کے جو تین مقاصد ہیں ان میں سے پہلا مقصد تشبیہ ہے، اس کا بیان پورا ہوا، دوسرا مقصد حقیقت اور مجاز ہے، اور تیسرا مقصد کنایہ ہے۔ هذا هو المقصد الثانی من مقاصد علم البیان، علم بیان کے مقاصد میں سے یہ مقصد ثانی ہے۔ اے هذا بحث الحقیقت والمجاز، اس عبارت کو یہاں پر لا کر یہ بتا دیا کہ الحقیقت والمجاز میں حذف ہے مبتدا اور مضاف خبر کا، مبتدا اور مضاف خبر کا حذف ہے، یعنی هذا بحث الحقیقت والمجاز، یہ حقیقت اور مجاز کی بحث ہے۔ والمقصود الاصلی بالنظر الى علم البیان والمجاز، علم بیان کی طرف نظر کرتے ہوئے مقصود اصلی مجاز ہی ہے۔ اذ به يتأتى اختلاف الطرق، اس لیے کہ مجاز سے ہی وضوح اور خلاف خفا کے اعتبار سے اختلاف الطرق میسر ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ والمقصود الاصلی بالنظر الى علم البیان، علم بیان کی طرف نظر کرتے ہوئے حقیقت و مجاز کی بحث میں مقصود اصلی مجاز ہی ہے۔ اذ به يتأتى اختلاف الطرق، اس لیے کہ وضوح اور خفا میں طرق مختلفہ کا حصول مجاز سے ہی ہوتا ہے، دون الحقیقت، حقیقت سے نہیں ہوتا۔ یعنی حاشیہ نمبر 10، یعنی بالمجاز يمكن اختلاف الطرق في الخفا والجلا، مجاز سے ہی خفا اور جلا میں اختلاف طرق کا امکان ہے، لا بالحقیقت، حقیقت سے نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم تفاوت الطرق فيها، اس لیے کہ طرق میں تفاوت نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت کے طرق میں تفاوت نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأنها وضعت لشيء بعينه، اس لیے کہ حقیقت کسی معین شے کے لیے وضع کی گئی ہوتی ہے۔ فإن كان السامع عالما بالوضع، اب اگر سامع وضع کا عالم ہے، کہتے ہیں فلا تفاوت، تو وہاں پر کوئی تفاوت ہی نہیں ہوگا، وإلا فلا يفهم شيئا اصلا، ورنہ وہ اس لفظ حقیقت سے کچھ نہیں سمجھے۔ فإن كان السامع عالما بالوضع، اب اگر سامع وضع کا عالم ہے فلا تفاوت، تو اس کے نزدیک پھر دلالت میں تفاوت نہیں ہوگا، اور اگر وہ وضع کا عالم نہیں ہے فلا يفهم شيئا اصلا، تو پھر وہ کچھ سمجھے گا ہی۔ وفي قوله دون الحقیقة اشارت الى ان حصر يتأتى اختلاف الطرق في المجاز ليس بالدون، اور دون الحقیقہ کا قول یہ بتا رہا ہے کہ اختلاف طرق کا حصر، اختلاف طرق کے حصول کا حصر مجاز میں حصر نسبتی ہے، فلا ينافي ان الکنایہ يتأتى بها اختلاف طرق ايضا، لہذا یہ اس کے منافی نہیں ہوگا کہ اختلاف طرق تو کنایہ سے بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو حصر کیا ہے مجاز میں اختلاف طرق کے حصول کا، وہ حقیقت کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ حقیقت میں اختلاف طرق کا حصول نہیں ہوتا، مجاز میں اختلاف طرق کا حصول ہوتا ہے، قطع نظر کرتے ہوئے کنایہ سے۔ چلو، والمقصود الاصلی بالنظر الى علم البیان، علم بیان کی طرف نظر کرتے ہوئے مقصود اصلی اس بحث میں، حقیقت و مجاز کی بحث میں مجاز ہی ہے۔ اذ به يتأتى اختلاف الطرق، اس لیے کہ مجاز کے ذریعے ہی وضوح اور خلاف وہ خفا میں اختلاف طرق میسر ہوگا، دون الحقیقت، حقیقت کے ذریعے، الا انها لما كانت كالاصل للمجاز، مگر یہ کہ حقیقت مجاز کے لیے اصل ہے، اذ الاستعمال في غیر ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له، اس لیے کہ غیر ما وضع له میں استعمال، ما وضع له میں استعمال کی فرع ہے۔ جرت العادت بالبحث عن الحقیقہ، تو اس وجہ سے حقیقت کی بحث یہاں پر شروع کی گئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا انها، کہ اختلاف طرق کی تحصیل تو مجاز سے ہی ہوگی، اسی لیے علم بیان میں مقصود اصلی مجاز ہی ہے، باوجود اس کے بحث حقیقت سے بھی ہوگی،
کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت مجاز کے لیے اصل ہے. وہی کہہ رہے والمقصود الاصلی بالنظر الى علم البیان، علم بیان کی طرف نظر کرتے ہوئے مقصود اصلی هو المجاز، وہ مجاز ہی ہے. اذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقیقہ، اس لیے کہ اختلاف طرق فی الوضوح والخفاء اس کا حصول مجاز کے ذریعے ہی ہوتا ہے، حقیقت کے ذریعے نہیں ہوتا. الا انها لما كانت كالاصل، مگر یہ کہ حقیقت جب مجاز کے لیے اصل کا درجہ رکھتی ہے. کیوں؟ اذا استعمال کی غیر ما بدع له، اس لیے کہ مجاز کہتے ہیں لفظ کو اس کے ما بدع له کے علاوہ میں استعمال کرنا، اور ما بدع له کے علاوہ میں لفظ کا استعمال کرنا یہ ما بدع له میں لفظ کے استعمال کرنے کی فرع ہے، لفظ پہ ما بدع له میں استعمال کرنے کی فرع ہے. لہذا لفظ کو ما بدع له میں استعمال کرنا یہ حقیقت ہوا، اور لفظ کو غیر ما بدع له میں استعمال کرنا یہ مجاز ہوا، اور غیر ما بدع له میں استعمال کرنا یہ فرع ہے ما بدع له میں استعمال کرنے کی. لہذا مجاز یہ فرع ہوئی حقیقت کے لیے، اور حقیقت اصل ہوئی مجاز کے لیے. اور جب ایسا ہے تو اب علماء بیان کی یہ عادت ہے کہ پہلے وہ حقیقت سے بحث کرتے ہیں. جرت العادت بالبحث عن الحقیقہ، اصل ہونے کی وجہ سے حقیقت سے بحث کرنا اس فن میں جاری ہوا. چلو اولا لہذا پہلے حقیقت سے بحث کی. وقد یقیدان باللغویین، حقیقت اور مجاز کو کبھی لغویین کی قید سے بھی مقید کیا جاتا ہے. لیتمیزا عن الحقیقت والمجاز الحقیقین اللذین ہما فی الاسناد، تاکہ اس حقیقت اور مجاز سے یہ دونوں ممتاز ہو جائیں جو حقیقت اور مجاز عقلی ہیں. اللذین ہما فی الاسناد، جو اقسام آپ حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلیہ کی اسناد کی بحث میں پڑھ کر آ چکے ہیں. وقد یقیدان باللغویین، حقیقت اور مجاز کو کبھی لغویین کی قید سے بھی مقید کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے حقیقت لغویہ اور مجاز لغوی. لیتمیزا عن الحقیقت والمجاز العقلیین، تاکہ یہ دونوں حقیقت اور مجاز عقلی سے ممتاز ہو جائیں. اللذین ہما فی الاسناد، جو حقیقت و مجاز اسناد میں ہوتا ہے، یعنی حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی جو اسناد کے اقسام ہیں ان سے یہ حقیقت اور مجاز جو لفظ کے اقسام ہیں یہ ممتاز ہو جائیں. اس لیے حقیقت اور مجاز کو لغوی کی قید سے مقید بھی کیا جاتا ہے. والاکثر ترک ھذا التقیید، اور اکثر نے اس قید کو ترک کر دیا ہے. لئلا یتوقف انہ مقابل للشرع والعرف، تاکہ یہ وہم نہ ہونے پائے کہ یہ حقیقت لغوی اور مجاز لغوی شرعی اور عرفی کے مقابل ہے. والاکثر، اور بسا اوقات تورے کا حاضر تقید یہ لغویین کی قید کو ترک کر کے لفظ قد فی المتن للتقلید، لہذا وقد یقید میں جو لفظ قد ہے یہ تقلید کے لیے ہے. کبھی کبھی ان کو لغویین کے قید سے مقید کر دیتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہے کہ اس قید کو ترک کر دیا جاتا ہے. والاکثر تورے کا حاضر تقید، اکثر یہ ہے کہ اس قید کو ترک کر دیا جاتا ہے. لئلا یتوقف انہ مقابل للشرع والعرف، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ حقیقت لغویہ اور مجاز لغوی شرعی اور عرفی کے خلاف ہیں. فیخرجان بالتقید، اور پھر یہ دونوں قید کی وجہ سے لغویین کی قید کی وجہ سے خارج ہو جائیں. مع ان القصد ادخالہما، حالانکہ مقصد ان کو بھی داخل کرنے کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا کہا؟ لغویین سے ان کو مقید کرتے ہیں حقیقت و مجاز عقلی سے ممتاز کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ حقیقت و مجاز عرفی یا شرعی کو اس سے خارج کرنا ہے. اسی لیے اکثر لغویین کی قید کو ترک کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ لغویین کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ اس سے حقیقت و مجاز عرفی یا حقیقت و مجاز شرعی خارج ہو جائیں. الحقیقت فی الاصل، اب یہاں سے حقیقت کی تعریف. الحقیقت فی الاصل فعیل بمعنی فاعل، یہ حقیقت حقیق فعیل کے وزن پر مصدر فاعل کے معنی میں. من حق الشیء اذا ثبت، جب کوئی شے ثابت ہو جائے. حق یحق ضرب یضرب، حق یحق ضرب یضرب، حق الشیء اذا ثبت، جب کوئی چیز ثابت اور مقرر ہو تو کہتے ہیں حق الشیء. تو پھر حقیقہ بمعنی فاعل، یعنی فعیل بمعنی فاعل، اب معنی ہوگا ثابت.
اور بمعنی مفعول، یا حقیق مصدر بمعنی مفعول ہے، پھر کون سے باب سے؟ من حققتہ اذا اثبتہ، جب تم کسی چیز کو ثابت کرو تب بولتے ہو حققتہ، میں نے اس کو ثابت کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہہ رہے ہیں الحقیقت، یہ حقیق فعیل کے بدن پر جیسے قتیل، ویسے ہی حقیق یہ مصدر ہے۔ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اب اس مصدر کو اگر فاعل کے معنی میں لیں گے تو پھر حقہ بمعنی ثبتا ہوگا، حق الشیء اذا ثبت الشیء، پھر حقیق بمعنی ثابت ہوگا۔ اور بمعنی مفعول یا مصدر بمعنی مفعول لیں گے تو پھر حققتہ اذا اثبتہ، جب تم کسی چیز کو ثابت کر دو گے تب کہتے ہیں حققتہ، میں نے اس کو ثابت کر دیا۔ ثم نقل الى الكلمة الثابتة او المثبتة في مكانها الاصلي، بعد میں اس کو نقل کر لیا گیا کلمہ ثابتہ یا کلمہ مثبتہ فی مکانها الاصلی، ثم نقل الى الكلمة الثابتة او المثبتة فی مکانها الاصلی، پھر اس معنی کو ثابتہ یا کلمہ مثبتہ فی مکانها الاصلی کی طرف نقل کر دیا گیا۔ ثم نقل الى الكلمة الثابتة، جنرل معنی تو یہی ہے حق الشیء یا حققت الشیء، لیکن بعد میں اب اس حقیقت کو، لفظ حقیقت کو نقل کر لیا گیا کلمہ ثابتہ یا کلمہ مثبتہ فی مکانها الاصلی کی طرف، کلمہ ثابتہ کی طرف، جبکہ یہ حق الشیء ثبتہ کے معنی میں ہو، یا کلمہ مثبتہ فی مکانها الاصلی جبکہ یہ حققت الشیء کے معنی میں ہو۔ ثم نقل الى الكلمة الثابتة، پھر اس مطلق معنی ثابت اور مثبت، حقیق کا جو معنی مطلقاً ثابت یا مثبت ہے، اب اس معنی کو کلمہ ثابتہ فی مکانها الاصلی یا کلمہ مثبتہ فی مکانها الاصلی کی طرف نقل کر دیا گیا۔ والتاء فیہا للنقل من الوصفیۃ الى الاسمیۃ، لہذا اس میں حقیقت میں جو تا ہے یہ تانیث کی نہیں ہے بلکہ معنی وصفی سے معنی اسمی کی طرف نقل کرنے کے لیے ہے۔ اس میں جو تا ہے یہ تا تانیث کی نہیں بلکہ لفظ کے معنی وصفی کو معنی اسمی کی طرف نقل کرنے کے لیے ہے۔ پہلے ثابت کے معنی میں تھا حقیقہ، پہلے ثابت یا مثبتہ کے معنی میں تھا، لیکن بعد میں اب اس کو صفت کے معنی سے وصفیت سے نقل کر کے اسمیت کی طرف لے آئے۔ اب بتایا کلمہ مثبتہ فی مکانها الاصلی کو حقیقت کہا جائے گا۔ وہی فی الاصطلاح الکلمۃ المستعملہ فیما ای فی معنی وضعت تلک الکلمۃ له فی اصطلاح به التخاطب، اصطلاح میں حقیقت کہتے ہیں الکلمۃ المستعملہ، اس کلمے کو المستعملہ جس کا استعمال ہو، فیما ای فی معنی ایسے معنی میں، وضعت تلک الکلمۃ له جس معنی کے لیے اس کلمہ کو وضع کیا گیا ہو، فی اصطلاح ایسی اصطلاح میں، به التخاطب جس میں تخاطب ہو رہا ہو، یعنی جس اصطلاح میں تخاطب ہو رہا ہے اس اصطلاح میں لفظ کا استعمال ایسے معنی میں جس معنی کے لیے اس اصطلاح میں اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اس کو حقیقت کہیں گے۔ اصطلاح میں حقیقت کہیں گے الکلمۃ المستعملہ فیما وضعت تلک الکلمہ لہ، کلمے کا اس کلمے کو کہیں گے کہ جس کو استعمال کیا گیا ہو اس معنی میں، جس معنی میں اس لفظ کو وضع کیا گیا ہو، جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہو اس اصطلاح میں جس میں تخاطب ہو رہا ہے، یعنی جس اصطلاح میں کلام ہو رہا ہے اس اصطلاح میں جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں لفظ کو استعمال کرنا یہ حقیقت ہے۔ اے وضعت لہ فی اصطلاح بہی تخاطب بالکلام المشتمل علی تلک الکلمہ، یعنی وضع کیا گیا ہو اس معنی کے لیے ایسی اصطلاح میں جس اصطلاح میں تخاطب واقع ہو رہا ہے، ایسے کلام کے ذریعے المشتمل علی تلک الکلمہ جو اس کلمہ پر مشتمل ہے۔ فالظرف اعنی فی اصطلاح متعلق بقولہ وضعت، لہذا یہ فی اصطلاح یہ متعلق ہے وضعت سے، وتعلقہ بالمستعملہ علی ما توقفہ البعض مما لا معنی لہ، اگر کوئی یہاں پر فی اصطلاح تعلق مستعملہ ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا وہم ہے مما لا معنی لہ، تو ایسی صورت میں اس کا پھر کوئی صحیح معنی نہیں رہ جائے گا۔ یہاں سے پھر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔